أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فبين القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حاضرین گرامی قدر، بات پچھلے جمعے پر ہم نے چھوڑی تھی کہ انسانیت کی تخلیق جس بنیاد پر ہوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور لیعبدون کی حقیقت مفسرین کے نزدیک معرفت الہی ہے، اور جملہ مفسرین نے لیعبدون سے مراد لیعرفون لیا ہے۔ اس میں اب ایک بات کا اضافہ کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ معرفت الہی میں جو پہلا سبق ہے، پہلی بنیاد ہے یا پہلا قدم ہے، وہ ہے معرفت توحید۔ اب معرفت توحید کیا ہے، اس کے لیے سورہ اخلاص میں پوری تفصیل موجود ہے اگر اس پر غور کیا جائے۔ اللہ کی ذات کی احدیت کا اقرار اور اس احدیت میں اسے کسی دوسرے کی حاجت نہ ہونے کی جو شکل ہے صمدیت کی، کہ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ بعض لوگ اللہ صمد کا معنی کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز سے مراد بے پرواہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جس سے بے پرواہ ہوگا وہ قائم رہ نہیں سکتا۔ بے پرواہ نہیں بلکہ کیا ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کیسے؟ اس کے سارے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان کو جتنا بھی لٹایا جائے وہ پھر سے بھر جاتے ہیں، اور ان میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ کمی ہوتی ہی نہیں، وہ خالی ہوتے ہی نہیں، اور اس کو حاجت ہی نہیں کسی دوسرے کی۔ وہ ایسا احد ہے، وہ ایسا اکیلا ہے، وہ ایسا تنہا ہے کہ اس کو کسی دوسرے کی حاجت ہے ہی نہیں۔ تو احدیت کے ساتھ اس کی شان صمدیت کا اقرار، یہ اس کی احدیت کی حقیقت ہے، یعنی وہ ایسا اکیلا ہے جس اکیلے کو کسی اور کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے معرفت توحید، اور یہی ہے جس کی بنیاد پر شرک کے بت توڑے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ثانی، اس کی کوئی ضد، اس کی کوئی ند، کچھ بھی نہیں، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے، گمان ہی نہیں۔ تو معرفت میں جب توحید کی معرفت ابتداءً حاصل ہو تو وہ توحید کی معرفت کیا ہے؟ وہ شرک کی نفی ہے، وہ شرک کی نفی ہے۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور یقین کامل ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں اس بات کو
تسلیم کرتا ہے تو وہی شخص موحد بھی کہلاتا ہے، مومن بھی کہلاتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سینے کو ہدایت کے لیے کھولا، اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے نور پر ہیں، تو وہ کیسے ان کے جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے جس کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد کی بجائے ان کو سخت کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ گویا اب یہاں پہ ہدایت کے راستے جدا ہو گئے، ہدایت کے راستے جدا ہو گئے۔ اور یہ آیت بڑی خوبصورت ایک حد قائم کر رہی ہے، اگر آپ غور کریں اور اس آیت پاک کو غور سے سنیں۔ پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی ہو۔ بس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یاد کرنے کی بجائے سخت ہو گئے ہیں اور وہی کھلی گمراہی میں ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ یاد اللہ سے غافل ہو جانا۔ گمراہی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ گمراہی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو ترک کر دینا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ اور وہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں تنگی لاحق ہوتی ہے، وہ تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ ذکر خدا میں راحت محسوس کرتے ہیں، وہ ذکر الہی میں سکون محسوس کرتے ہیں، وہ ذکر الہی میں شاد ہوتے ہیں، وہ ذکر الہی ان کے لیے اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ جن کے دلوں پر رب نے مہریں لگا دی ان جیسا نہ بنے، بلکہ ان جیسا بنے جن کے سینوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اب اس آیت کے ساتھ میں پہلی والی آیت جوڑتا ہوں سورہ فاتحہ کی۔ ان آیات کی طرف آئیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہی ہیں جن کا ذکر قرآن ان الفاظ میں کر رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ جن کے سینے اسلام کے لیے کھول دیے وہ اللہ کے نور پر چل رہے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور جن پر انعام ہوا وہ کون ہوئے؟ وہ وہی ہوئے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے کھول دیا اور وہ نور ہدایت پر چل رہے ہیں۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ جن سے کے رستے سے پناہ مانگی، بچنے کی درخواست کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جو گمراہ ہیں اور جن پر رب تیرا غضب ہوا وہ کون ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی پر پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مہرے لگا کر سخت کر دیا یاد الہی کے۔ اب جب یاد الہی میں دل سکون پاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نور مل گیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ کا نور مل گیا ہے۔ تو اللہ کے نور میں، اللہ کے نور کی اس روشنی میں انسان اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ سفر منزل کی طرف تو لے کے جا رہا ہے لیکن ہے بڑا کٹھن، ہے بڑا کٹھن، بڑا دشوار۔ اور کسی صوفی نے، صوفی شاعر نے، مجھے وہ اشعار یاد نہیں، بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتا ہے، پنجابی کا شعر ہے، مجھے شعر نہیں یاد لیکن میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ مثال اس کی ایسی ہے کہ راستہ پرپیچ بھی ہو، بیچ میں سے رستے نکلتے بھی ہوں، اور پھسلن بھی ہو اور اترائی بھی ہو، کیچڑ بھی ہو، پھسلن بھی ہو، اترائی بھی ہو، رستے بھی کئی نکلتے ہوں، پرپیچ بھی ہو، موڑ بھی ہو اس میں، اور پھر کیا ہو، رات اندھیری بھی ہو اور چلنے والا اندھا بھی ہو۔ اب ہماری مثال ایسی ہے یا نہیں؟ ذرا غور کیجیے نا، ذرا سوچئے۔ یقیناً
بالکل سچی بات یہ ہے کہ میں اگر اپنی جانب دیکھوں تو میری مثال کیا ہے کہ رستہ پرپیچ ہے، کٹھن ہے، اور کیچڑ ہے، پھسلن ہے، اور پھر رات اندھیری ہے، روشنی بھی کوئی نہیں، اور میں بینائی سے بھی محروم ہوں، تو پھر یہ سفر کیسے طے ہوگا؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ رہنمائی ہے، اگر آپ غور کریں نا تو قرآن نے ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن میں تکرار ہے نا، یہ بار بار وہ سبق پڑھایا جاتا ہے، انسان سمجھ لے، اے انسان سمجھ لے، اے انسان سمجھ لے۔ اب غور کریں تو کیا جواب ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب ذرا غور کریں، جب یہ سوال ملتا ہے نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ معیت اختیار کر لو، ان کا سنگ بن جاؤ، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ جو سچوں کا قافلہ ہے، جو اور پھر قافلے میں شامل ہوتے ہوئے لب پر یہی دعا ہونی چاہیے، اللہ ان انعام والوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق بخش دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے پیچھے چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ رب کہتا ہے میں نے انہی کے لیے تمہیں کہا تھا نا، اب جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، جب ان کی معیت اختیار کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین، اولئک مع الذین، کیوں مولانا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جب میں اس رستے پر کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کرتا ہوں تو مجھے آخری سرے پر قائد اول و قائد اولین و آخرین جناب محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ یہ وہی قافلہ ہے جو سرکار دو عالم کی قیادت میں چل رہا ہے، اور اس میں انبیاء بھی شریک ہیں، اس میں رسل بھی شریک ہیں، اس میں صدیقین بھی شریک ہیں، اس میں شہداء بھی شریک ہیں، اس میں صالحین بھی شریک ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا اور اس میں وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ میرے تک پہنچنے کے لیے ایک تو حکم یہ ہوا کونوا مع الصادقین، اور دوسرا حکم کیا ملا؟ یہ حکم اس لیے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں جس کے ساتھ ہوں وہی ساتھ ٹھیک ہے۔ یہ ایسی بات ہے نا، اگر آپ غور کریں بالکل، یعنی ایک ایسی مثال ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آج کل سیاست کی ذرا زیادہ وہ ہوا چلی ہوئی ہے نا، تو ہر بندہ سوچتا ہے میری پارٹی صحیح ہے، میں جن کے ساتھ ہوں وہ ٹھیک لوگ ہیں، اور میں جن کے ساتھ نہیں ہوں وہ غلط لوگ ہیں۔ اب یہ ٹھیک اور غلط کی بات جب ہم اپنے کھاتے میں ڈال کے خود فیصلے کرتے ہیں نا، تو پھر بات نہیں بنتی، پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون نہیں ٹھیک، لیکن رب نے رستہ بتا دیا، یہاں پہ بھی رب نے رہنمائی کر دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اکیلے چلنے کی سکت نہیں تجھ میں، اکیلا منزل تک تو نہیں پہنچ سکتا، اکیلا چلنے کی تیرے اندر طاقت و سکت نہیں، تو کیا کر، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وسیلہ ڈھونڈ لے، اس تک رسائی کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑ لے، وہ تیرا دستگیر بن کر تجھے پکڑے پکڑے منزل تک پہنچا دے گا، کسی کا ہاتھ تھام لے۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ بہت بڑا نام حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں، شاہ اسماعیل، جن کو شاہ اسماعیل شہید بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے صراط مستقیم، اس صراط مستقیم میں یہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ والی آیت کے نیچے 4 چیزیں فرمایا، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے تقوی،
تیسرا ہے وسیلے کا طلب کرنا، اور چوتھا ہے مجاہدات، مجاہدے۔ اب مجاہدے بھی تب ہوتے ہیں جب مجاہدے کرانے والا کوئی ساتھ ہو، ورنہ شیطان نے تو نقب لگائی ہے نا، لا قدن لہم صراطک المستقیم، اس نے کہا میں نقب لگا کے بیٹھا ہوں، ذرا آنے تو دو، میں دیکھوں گا کیسے نہیں بھٹکتے۔ اب جب یہ بات کی تو اب اس بات پر اگر ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر بھٹکنے کا ڈر کم ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، اور وسیلہ اپنے مرشد کو جانتے ہیں۔ حقیقی نجات کے لیے مجاہدہ سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے، اور اللہ کی سنت پر بھی اسی طرز پر جاری ہے کہ وہ ہدایت دینے کے لیے ہر قوم کو ایک مرشد نبی کی شکل میں عطا کرتا رہا ہے۔ فرمایا اسی واسطے راہ پر کے سوا راستہ پا لینا نہایت نادر اور کمیاب ہے۔ صراط مستقیم جس نے دیکھنی ہو کتب خانے میں موجود ہے، اور یہ کتاب دیوبند سے چھپی ہے، تو اب اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں رہا کہ ہدایت کے واسطے مرشد کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ اب آگے آئیے، جب اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا تو اب انسان عاجز ہے نا، ڈرپوک بھی ہے، بزدل بھی ہے، کمزور بھی ہے، تو التجا کرنے لگا کہ اے اللہ اس راستے میں بڑے راہزن اور لٹیرے ہیں جو صحیح راستے سے بہکا دیتے ہیں، کیونکہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اے اللہ سیدھی راہ، استقامت والی راہ دکھا دے جو مجھے منزل تک پہنچا دے۔ جب یہ ندا دل سے نکلتی ہے، جب یہ آواز دل سے نکلتی ہے تو ہدایت حق متوجہ ہو کر انسان کو حفاظت اور استقامت کا مژدہ سنا دیتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر حفاظت و استقامت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنے کی ضمانت چاہتے ہو تو آؤ میرے انعام یافتہ لوگوں کے ہم سفر بن جاؤ، ان کی معیت اور رفاقت اختیار کر لو، کیونکہ ان پر نہ کبھی میرا غضب ہوا اور نہ وہ کبھی راہ ہدایت سے بھٹکے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ اس راستے پر جس راستے پر انعام والے لوگ چلے ہیں۔ اس لیے جو طالبان حق، طالبان ہدایت اور مقبولان خدا کا ہم سفر بن جائے، وہ اپنے مقصد حیات میں کامیاب و کامران ہوگا، اسے منزل مقصود مل جائے گی اور کوئی اسے بھٹکا نہیں سکے گا، کیونکہ شیطان باوجود اس کے کہ قسم کھا چکا ہے کہ صراط مستقیم میں گھات لگا کر بیٹھے گا اور اس راہ پر چلنے والوں کو گمراہ کرے گا، لیکن اپنے تمام تر غرور اور تکبر کے باوجود افراد کاملین و مخلصین کے حوالے سے اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکا ہے۔ بڑے زور سے اس نے بات کی، مجھے بھی تیری قسم ہے تو نے مجھے راہ ہدایت سے ہٹایا نا، تو میں اب سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا نقب لگا کے اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لیکن جب دیکھا تو کہا سارے گمراہ نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے بچ جائیں گے کچھ لوگ۔ اب جو شیطان کے وار سے بچنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، شیطان اقرار کرتا ہے کیا؟ اب ذرا اس آیت پر اگر غور کریں گے نا تو بات بڑی آرام سے کھل جائے گی۔ قالا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اے اللہ، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں برے کاموں کو اتنا خوشنما بنا دوں گا، اتنی ان میں اٹریکشن پیدا کر دوں گا، اتنی ان میں جاذبیت پیدا کر لوں گا کہ وہ سارے اس سختیوں والے راستے کو چھوڑ کر اس پر آ جائیں گے، کبھی دولت دکھا کر، کبھی شہوت بھڑکا کر، کبھی کسی اور خوبصورتی میں الجھا کر، کبھی دنیا میں ان کا دل لگا کر، کبھی اب آپ غور کریں نا، ضروری نہیں کہ ہر امیر شخص گمراہ ہو اور ضروری نہیں کہ ہر غریب شخص ہدایت پر ہو،
بلکہ یہ گمراہی اور ہدایت مال و زر پر نہیں. یہ دنیا جسے کہا جاتا ہے نا، چیز دنیا، یہ دنیا ہے کیا جسے اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں نے ان کے لیے اسے بڑا مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، اٹریکٹو بنا دیا ہے. تو وہ دنیا کیا ہے؟ وہ دنیا یہ ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدر. دنیا کیا ہے؟ دنیا یاد خدا سے غفلت کا نام ہے. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ تجھے یاد خدا سے غافل کر دے، وہ تجھے ذکر خدا سے ہٹا دے، تجھے نماز بوجھ لگے، تجھے اللہ کا ذکر بوجھ محسوس ہو، تجھے اللہ کے ذکر میں تنگی محسوس ہو. تو پھر کیا ہے؟ پتہ چلے گا کہ تو کھلی گمراہی پر ہے. لیکن شیطان کہتا ہے کہ میں گمراہ کرنے کے لیے سارے ہتھکنڈے آزماؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں نا وہ میری رسائی میں نہیں ہوں گے، ان کو نہیں بھٹکا سکوں گا. الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم. پھر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا. اب پتہ چلا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے ان مخلصین بندوں کو جن کے دل یاد الہی سے روشن ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے نور پر چلتے ہیں، جن کے بارے میں محبوب خدا کا فرمان ہے اتقوا بفراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. یہ ینظر بنور اللہ کیا ہے؟ یہ وہی نور ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ. وہ کیا ہے؟ جن کے سینوں کو اسلام کے لیے رب کھول دیتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے نور پر چلتے ہیں. جب وہ نور ان کی بصارت میں آتا ہے تو ایجابات زمانہ اٹھ جاتے ہیں، اوقات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، زمان و مکان پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. پھر وہ بندہ حق کی زبان میں کہتا ہے کہ یہ جو زمان و مکان ہے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، زمان و مکان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. حقیقت میں پھر وہ کیا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. وہ نور جب سماعت میں آتا ہے تو پھر نزدیک نہیں دور سے بھی وہ سنتا ہے. جب وہی نور بصارت میں آتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب وہی نور ہاتھ کی پکڑ میں آتا ہے تو سلیمان کی محفل میں بیٹھے ہوئے سینکڑوں میل دور تخت بلقیس کو پکڑ کر وہاں رکھ دیتا ہے. اور وہی نور جب قدموں میں آتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رحمان بابا نے ایک بڑی خوبصورت شعر کہا پشتوں کا، میں ترجمہ کروں گا لیکن ترجمہ اتنا خوبصورت نہیں جتنا وہ شعر خوبصورت ہے. رحمان بابا کہتے ہیں پہیو قدم تر عرش پورے رسی. وہ ایک قدم اٹھائے تو عرش پر پہنچ جائے، وہ ایک قدم اٹھائے تو عرش پر پہنچ جائے. مالی دل ہے در رفتار در درویشانوں. مجھے نے دیکھا ہے کہ درویشوں کی رفتار کیا ہوتی ہے. یہ رفتار قدموں کی ہو، یہ پکڑ ہاتھوں کی ہو، یہ نور بصارت کا ہو، یہ نور سماعت کا ہو، یہ نور تکلم کا ہو، یہ نور تکلم کا ہو تو منبر رسول پر بیٹھ کر سینکڑوں میل دور اپنا پیغام زبانی پہنچا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی نور ہے. وہ نور فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور ہے. تو جن کو وہ نور مل جاتا ہے پھر کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں. اب یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہتا تھا، وقت بہت قلیل ہوتا ہے، پوری بات نہیں کر سکتا. پھر کیا ہے کہ ان کے ساتھ لگ جاؤ نا یار جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا، جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا. جب شیطان نے یہ جملہ کہا نا کہ وہ لوگ میری پکڑ سے باہر ہیں جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو خالصتاً تیرے بندے ہیں، ان پر میری رسائی نہیں ہوگی، ان کے سوا ہر ایک کو گمراہ کروں گا، ان تک رسائی نہیں ہوگی. تو جواب ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین.
تیرا کوئی تسلط نہیں چلتا میرے ان بندوں پر، تیرا تسلط چلے گا تو انہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ رب العزت پر توکل کرنے والے میرے بندے ہیں نا، اے شیطان تیرا بس ان پر نہیں چلے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اور ان پر بھی تیرا بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تیرا بس چلے گا تو انہی پر چلے گا جو مشرکین ہیں، جو تجھے میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو گویا پتہ چلا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت ہے ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے راستے پر چلنے والے ناکام نہیں ہوتے۔ اور پھر بڑی بات میں اور کر دوں، ان کو ہم عرف عام میں دستگیر کہتے ہیں۔ ان کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ دستگیر۔ ایک کہاوت ہے، انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، وہ کہاوت میں بیان کر دوں کہ ایک بندہ جا رہا تھا تو ایک بچی اس کے ساتھ تھی، چھوٹی سی، تو کیچڑ بھی تھا اور رستہ بھی تنگ تھا، تو باپ نے بیٹی سے کہا بیٹا میرا ہاتھ پکا پکڑ لو، گر نہ جاؤ۔ بچی نے کہا ابا جی میری پکڑ کمزور ہے، میں پکڑوں گی تو مجھ سے تیرا ہاتھ چھوٹ جائے گا، تیری پکڑ پکی ہے، تو میرا ہاتھ پکڑے گا تو نہیں چھوٹے گا۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ دستگیر کہتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں کو تھامنے والے۔ دستگیر ہمارے ہاتھوں کو تھامنے والے۔ اب غوث العظم دستگیر، غریب نواز دستگیر، شیخ شیوخ العالم دستگیر، یہ اللہ کے ولی دستگیر ہیں، یہ اتنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں کہ پھر چھوڑتے نہیں، اور یہ پکڑ کے رکھنا اور نہ چھوڑنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ پکا پکڑ کے رکھنا اور نہ چھوڑنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو شیطان کو نہ کر کے میری طرف پکے پکے آ جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں ان کو ایک ایسی گرہ سے باندھ دیتا ہوں جو کھلنے والی نہیں ہے، وہ کھلنے والی لا انفصام لہا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پکا پکڑ لینا۔ ہر پکڑ کی گرہ کھل سکتی ہے، لیکن جو گرہ اللہ نے باندھی ہے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ، وہ گرہ خدا کا فیصلہ ہے، لا انفصام لہا، پھر وہ کھلنے والی نہیں ہے۔ اور وہ گرہ بنتی کب ہے؟ وہ گرہ بنتی کب ہے؟ رب نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ جنہوں نے تسلیم کے لیے اپنا سر خم کر دیا، وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اپنا سر جھکا دیا رب کی بارگاہ میں تسلیم و رضا کی خاطر کہ جو تیرا دل چاہے۔ اب ذرا غور کریں نا، حسین ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا تو کربلا کا یہ منظر ہوتا نہیں ہوتا نا، بالکل نہ ہوتا، خدا کی قسم نہ ہوتا، میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں نہ ہوتا۔ لیکن بات کیا تھی؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وقت تو ہو گیا ہے، لیکن ایک واقعہ بڑا خوبصورت، بہت عرصے کی بات ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب قصور جا رہے تھے، تو رستے میں ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص جو ہے وہ دو بانسریوں کا اسے جوڑا کہتے ہیں، ان پہ وہ کوئی سر چلا رہا تھا، دھن بجا رہا تھا کوئی، تو انہوں نے ان کو بڑا لطف آیا، تو انہوں نے سے پوچھا یار یہ شعر کیا ہے جو تم بجا رہا ہے، بڑا مزہ آیا سن کے۔ تو اس نے جواب میں کہا سونی ڈب نہ مردی تے کی کر دی، ویلا عشق دی جتے ہار دسی، ویلا عشق دی جتے ہار دسی۔ انہوں نے اس کو موضوع بنایا اور کربلا پر پورا موضوع اس پر کہا سونی ڈب نہ مردی
تے کہہ کر دی ویلا عشق دی جتے ہار دسی. جب عشق کی جیت اور ہار آتی ہے تو اصغر بھی قربان ہو جاتا ہے, اکبر بھی قربان ہو جاتا ہے, قاسم بھی قربان ہو جاتا ہے, عباس بھی قربان ہو جاتا ہے, بیویوں کی عزتیں بھی قربان ہو جاتی ہیں. اپنا سر دے کر کے کہتا ہے میں نے عشق کی بازی جیت لی, میں نے عشق کی بازی جیت لی ہے. اور جو عشق کی بازی جیتتے ہیں نا ان کا فتح کا جشن کیا ہوتا ہے؟ ان کی فتح کا جشن کیا ہوتا ہے؟ ان کی فتح کا جشن کھڑے ہو کر نہیں منایا جاتا, پرچم لہرا کر نہیں, بلکہ فتح کا جشن سر کو سجدے میں جھکا کر منایا جاتا ہے, سر سجدے میں جھکا کر منایا جاتا ہے. تو کیا ہے پھر وہ منزل آ جاتی ہے جب یار کی مرضی, جب یار کی مرضی سب کچھ بن جاتی ہے نا, تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے, رب کہتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جب وہ اللہ کی رضا کے آگے اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں ان کو اس پکی گرہ کے ساتھ باندھ دیتا ہوں. کسی دل والے نے بڑا خوبصورت بات کی اور میں اسی بات پر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں وہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں, لجپال پریتاں توڑ دے نہیں, جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں, جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. یارو خدا کا حکم بھی یہ ہے اور اچھوں کا طریقہ بھی یہ ہے, خدا کا حکم بھی یہ ہے, اچھوں کا طریقہ بھی ہے کہ ہدایت پانے کے لیے پکوں کا ہاتھ, اپنے ہاتھ کو پکوں کے ہاتھ میں دے دو. تیرے ہاتھ کو اگر کسی اللہ کے ولی نے تھام لیا تو نہ دوزخ کے گڑھے میں گرنے دے گا, نہ ضلالت کے گڑھے میں گرنے دے گا, بلکہ ہاتھ پکڑے پکڑے تجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا. وما علیہ الا